بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کر دی تھی اور ہم نے اس کی پہلی 7 آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ بات تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے سورتوں کے جو 7 گروپس ہیں، ان میں پہلے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ اس کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ ہے۔ آل عمران، نساء اور مائدہ، ان سب پر مشتمل یہ سورتوں کا پہلا گروپ ہے۔ اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حجت تمام کر دی۔ آگے آ جائیں پلیز، تھینک یو۔ پر حجت تمام کی سے مراد یہ کہ ان کو اللہ کے پیغام کی سچائی اس طرح سے بیان کی کہ ان کے لیے بات نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے، سو ان پر اتمام حجت ہو گئی۔ اور دوسری جانب اگلے حصے میں اللہ نے بنی اسرائیل سے ان کا مقام مرتبہ لے کر بنی اسماعیل کو منتقل کر دیا، تو یہ بھی ہوا معاملہ۔ اس طویل سورہ میں پہلی 39 آیات 39 یہ تمہید ہے۔ تمہید یعنی تمہید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ ہموار کرنا۔ اگر میں تمہید باندھ رہا ہوں، بھائی صاحب آپ نے بڑی لمبی تمہید باندھی ہے، تمہید ہی میں سارا آپ نے ٹائم پاس کر دیا، تو وہ کیا ہے؟ راستہ ہموار کرنا۔ جو اصل بات آپ کو کرنی ہے اس کے لیے یو آر پیونگ دا وے فار اٹ، یہ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا پہلی 7 آیات میں کہ اللہ نے یثرب میں، مدینہ منورہ میں جو اہل ایمان موجود تھے، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں ایسے بیان کی کہ ایک جانب وہ ایک مثبت پازیٹیو بیان ہے اور دوسری جانب وہی بیان انکار کرنے والے یہودیوں کے لیے ایک عکس ہے، ایک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اصل میں تمہارے ہاں ان خوبیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہوئی کہ جو تمہیں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طرف مائل کرتی۔ یہ ہم نے آیات پڑھ لی۔ ان آیات کے آخر میں جو آخری 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تو ہیں اہل ایمان، جن کے بارے میں آیت نمبر 5 کے آخر میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب آ ہی گئے ہیں بھائی صاحب، تو آپ ذرا باہر جا کے ان کو بلائیں، ان سے کہیں یہ کیوں آواز میں فلکچویشن ہو رہی ہے، پنکھے وغیرہ بھی، لیٹ آنے والی یہی سزا ہے۔ سو دوسرا جو گروپ ہے انکار کرنے والا، سرفراز صاحب یہاں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے آواز میں نا۔ انکار کرنے والا جو گروپ ہے، ان کے بارے میں بھی اختصار کے ساتھ یہ بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ نہیں مانیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے نگاہوں کے آگے پردہ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے،
اور یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلا گروہ ہے جو مومنین پر مشتمل ہے، جو ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، پیغمبروں کی بات، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے انکار پر اڑ گئے ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے خبردار نہ کریں۔ اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یثرب مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگ ایمان لا رہے تھے اور بعض لوگ انکار کر رہے تھے، اور ایک ٹینشن کی سی فضا تھی۔ اب دیکھیں نا، ایک بستی ہے چھوٹی سی، اس میں لوگ رہتے ہیں، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی فضا ہے۔ اس میں اچانک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے درمیان ٹینشن پیدا ہو، دین کا پیغام آ گیا، لوگ اس پر ایمان لانے والے ایمان لانے لگے، کچھ لوگ اس کی شدید مخالفت کرنے لگے، اس کے انکار پر اڑ گئے، تو ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا۔ یہ گروہ اوس اور خزرج کے قبیلے والے مدینے کے، یثرب کے تھے لوگ، اور یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ، ان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اپنا اپنا دین مانو بھائی، یہ خواہ دین کی بنیاد پر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو۔ تو یہ کیا مشکل پیش آ گئی ہے کہ ایک ٹینشن ہے، نفرت ہے، لوگ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا۔ ان کا ذکر کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے یعنی یثرب کے، مدینے کے لوگ میں سے۔ یہ قرآن مجید میں جب بھی ذکر آتا ہے کسی بھی ناؤن کا، خاص طور پر انسانوں میں، تو آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ بعض اوقات اس سے مراد یہ ممکن ہے سارے انسان ہوں، بعض اوقات اس سے مراد بس موجود لوگوں میں سے ایک گروہ۔ تو یہ سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یعنی یہودی ہیں، یہودی اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہودی آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما ہم بمؤمنین، لیکن مومن نہیں۔ یعنی اللہ اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ویریفائی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ عام حالات میں اس اسٹیٹمنٹ کو مان لینا چاہیے، مگر جب اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہو تو پھر تو اب سب چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا اگر واقعی خلوص اخلاص کے ساتھ ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام بے کم و کاست، واضح، کلیئر،
کنونسنگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ کہے کہ ہم نہیں مانتے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ موجود ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، آپ نے ایک دن اس کو جان دینی ہے اور اس کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. آپ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کہتے ہیں یار ہمیں اس سے کیا تعلق، ہمارے والدین ہمارے بڑوں کا تو دین اور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں. وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو کہ جو ایمان لائے. یعنی اپنے اس مصالحانہ رویے کے نتیجے میں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی دین کو مانتے ہیں، ہم بھی اچھے لوگ ہیں، ہمارا بھی ایک مقام ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایک حیثیت ملنی چاہیے. فرمایا وما ہم، فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان کو کہ جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو بھی سوائے اپنے آپ کے. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی اگرچہ کہ اصلاً تو وہ دوسروں کو چکمہ دے رہے ہیں، ان کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا بڑا واضح ایک اصول ہے کہ انسان دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے. اگر ظلم کرتا ہے تو اپنے اوپر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالے گا. یہاں آزمائش میں گزر بھی جائے تو آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جس شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے کسی پر زیادتی کی، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو دھوکہ دیا، تو اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا. مگر چونکہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ جو دھوکہ دینے کا عمل ہے اس کا نقصان تو انہی کو پہنچنے والا ہے، اس لیے فرمایا اس کا شعور نہیں، ان کو اس کا احساس نہیں. یعنی شعور اور احساس ان کے اندر اس چیز، اس حقیقت کے نتیجے میں جو بے چینی، جو پریشانی ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو رہا. وہ اس سے ناآشنا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے نتیجے میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے. یہ ایک مستقل آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو ایک مایوس کن بات ہوگی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پرابلم ہے کیا. اچھی بھلی بات کر رہے ہیں بیچارے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آئے، ویلکم، جی آیا تسی آئے ہو مدینے، ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، آپ اپنے دین پر عمل کریں، مگر سانو چھڑ دیو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. سو obviously the question is what's wrong with it. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اس سوال میں ایک اور امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے. اس کا جواب تو obviously یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا پھر آج بھی ہم لوگوں کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کریں کہ جو ہمارے دین کو نہ مانیں ہم اس کے بارے میں سختی اختیار کریں اور یہ کہیں کہ نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں، دھوکہ دے رہے ہے نا یہ مسئلہ. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے اور یہ جگہ جگہ بیان ہوئی ہے قرآن میں کہ جب اللہ کے رسول بنفس نفیس آ جاتے ہیں، خود سے آ جاتے ہیں
when they are physically present, تو ان کا وجود، ان کی شخصیت، ان کا پیغام، ان کا انداز مل کر اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور جو لوگ موجود ہیں ان کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ حقیقت یہ، سچائی یہ۔ چنانچہ وہ جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے درمیان مصالحانہ ایک پیدا کرنے کے لیے ماحول، تو وہ اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، مگر جو غلط ہے اس کو وہ ایسے خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ آخر اس میں حرج کیا ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے دنیا میں۔ خیر یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں یہ تو رسولوں کے معاملے میں بالکل صحیح بات ہے، قرآن بالکل اس کو کلیئرلی بیان کرتا ہے کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، مگر جنرلی بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک جرم کرتے ہیں، بالکل واضح ہوتا ہے، اس جرم کے کرنے کے بعد راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ جرم ہے، آپ اس کو مان لیں، آپ سوری کریں، آپ اپنی ناک رگڑیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ جرم پر قائم رہتا ہے اور ساتھ بہت میٹھا ہو جاتا ہے، بہت سے اچھے کام کرنے لگتا ہے اور لوگوں میں خیر کی، نیکی کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار کمال ہے یار، واٹ اے مین، واٹ اے لیڈی۔ وہ جڑے 2 بندے مارے ہیں وہ غائب۔ سو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگ ہم جو ہیں وہ معاشرے کے اندر خیر، بھلائی، محبت، بھائی چارہ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ سو نہیں، سوری، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ فرمایا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان کو کہ جو ایمان لائے، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور، احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ کیا بھیانک حرکت کر رہے ہیں کہ سچائی کو دیکھ لینے کے بعد۔ اب یہ بندے کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بندہ بدتمیز ہوتا ہے، اس نے نہیں ماننا تو نہیں ماننے کے بعد وہ بدتمیزی کرے گا، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس نے نہیں ماننا اور نہیں ماننے کے بعد وہ تمیزداری کرے گا، وہ اپنے اچھے کام کرے گا۔ بٹ ان آئیدر کیس بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک جرم کیا ہے اس جرم کی تلافی اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے دلوں میں ایک مرض، ایک بیماری تھی۔ کیا بیماری تھی؟ حسد کی بیماری۔ یہ جو قرآن مجید میں آیا نا کہ قرآن جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن سینوں کے اندر کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا، یعنی ہارٹ کی ڈیزیزز کو دور کرنے کے لیے، یعنی جو آپ کی اخلاقی بیماریاں ہوں۔ چنانچہ کبھی قرآن اس کو ایک لفظ بولتا ہے کہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن کا سٹائل ہے۔ بعض اوقات وہ ایک لفظ بولے گا اور بعض اوقات اس کی تفصیل کر دے گا، بعض اوقات کہے گا قرآن شفا ہے، اور بعض اوقات کہے گا شفاء لما فی الصدور ہے، اور بعض اوقات بتا دے گا کہ یہ مرض ہے۔ یہ مرض کیا ہے؟ یہ مرض اصل میں حسد کا مرض ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے اور قرآن میں آپ کی صحت کے لیے شفا بھی ہے۔ چنانچہ آپ اس کی آیات پڑھیں اور اس سے آپ کو بہت انشاءاللہ آپ کے گوڑے ٹھیک ہو جائے گے آپ کے، اور صحت بھی بہتر ہو جائے گی وغیرہ۔ نہیں، قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں، یہ بالکل موضوع نہیں۔ اگر اس سے آپ کو اتفاق سے فائدہ ہوتا ہے، نو پرابلمس۔ اگر آپ کسی کو وہ بتاتے بھی ہیں تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں، بٹ فور گاڈ سیک یہ مت کہیں کہ یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے۔ قرآن کے آنے کے بالکل یہ مقصد نہیں ہے۔
قرآن نے کہیں کسی آیت میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ کی صحت کیسے اچھی ہوتی ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ مقصد ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی۔ کن کے؟ ان یہودیوں کے، بنی اسرائیلیوں کے۔ ان کی بیماری کیا تھی؟ حسد کی بیماری، یعنی ان کو یہ حسد تھا کہ آخر اللہ نے بنی اسرائیل سے وہ مقام اور شرف کے جو ان کو 2000 سال تک ملا، جو ابھی ہم آگے چل کے سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، سپیریورٹی دی۔ وہ سپیریورٹی اللہ نے ان سے چھین لی۔ ان کے دل میں یہ بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ بیماری تھی تو اللہ کو چاہیے تھا کہ بیماری کم کر دے، بیماری میں اضافہ کیوں کیا؟ نہیں، یہ اصل میں اگین یہ قرآن مجید کا بیان بعض اوقات مجمل ہوتا ہے۔ مجمل کا مطلب مختصر، بریف، اور کہیں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے تو اللہ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے گا، اس کے لیے راستہ کھول دے گا، راستہ ہموار کر دے گا، اس کو آسان کر دے گا۔ اور اگر آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ آپ نے برائی کرنی ہے تو آپ کے لیے برائی کرنے کے امکانات کو کھول دے گا، اس میں بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک مرض تھا۔ اللہ نے، آپ مجھے ترجمے میں اجازت دیں بریکٹ میں، اپنے قانون کے مطابق ان کے مرض میں اضافہ کیا، یعنی انہیں مزید حسد کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، نئے نئے لوگ ایمان لاتے تھے، صحابہ کرام کی نیکیاں نظر آتی تھیں، سو آدمی اگر حسد کے مرض میں مبتلا ہے تو جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی ہر کامیابی اس کو چبھتی اور اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج ہے حقیقت کا اعتراف۔ آدمی کہے یار ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، کنگریچولیشنز یار، وی ٹرائیڈ آر بیسٹ، آئی ٹرائی اگین بٹ ویل ڈن، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر آدمی اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ضد کرتا ہے۔ اصل میں ضد ہے سب سے بڑی پرابلم، کہ آپ ایک غلط کام کرتے، کون غلط کام نہیں کرتا؟ غلطیاں ہوتی ہیں سب سے۔ ایک وہ ہے کہ جو غلطی پر نادم ہوتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی پر اڑ جاتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور غلطی پر غلطی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی جرم کرتا ہے اور پھر جرم میں آگے بڑھتا ہے، انسان حسد کرتا ہے اور حسد میں آگے